بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو ہماری خاموش دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل پر۔ یہاں ہم قرآن و پاک کی حکمت، ایمان کو مضبوط کرنے والے پیغامات اور دل کو سکون دینے والی اسلامی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی اللہ کی یاد سے زندہ رہے اور زندگی سکون سے بھر جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آسان تفسیر ہے ترجمے کے ساتھ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھ یہ پڑھیں اور اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ اور آج جو ہماری آیت ہے وہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 67، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 کی ہم لوگ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ ہی اپنی قوم سے اِنَّ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں آن کے تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ گائے۔ قالو انہوں نے کہا اتتخذون کیا تم بناتے ہو ہمیں ہزوا مذاق۔ قال اس نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی ان کے اکون ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں بیوقوف مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں نے تم پر کیا تاکہ معلوم ہو کہ قاتل کون ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کیا کہ وہ بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا تھا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں بنی اسرائیل کا یہاں پہ جو اس کی تفسیر میں ہے، یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد مگر بہت مالدار تھا، اور اس کا ایک بھتیجا اس کا وارث تھا۔ اس نے اسے قتل کر دیا اور پھر کیا کیا کہ اس نے چالاکی سے اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی آدمی کے دروازے پر پھینک دیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ سب مسلح ہو کر آپس میں پرسر پیکار ہونے لگے، آپس میں ہی لڑنے لگے۔ تو ان میں سے کچھ عقل مند لوگوں نے کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو، یہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تم ان سے فیصلہ کرا لو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کریں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی اگر وہ پس و پیش کی خاطر سوالات نہ کرتے تو جو بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی اطاعت ہو جاتی، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان سے بھی تشدد کا معاملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اس گائے تک پہنچ گئے جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس پایا جس کے پاس صرف یہی ایک گائے تھی۔ یعنی انہوں نے بہت سوال جواب کیے تھے اس گائے کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے بھی کہ وہ کون سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا تو انہوں نے وہ کون کون سے حجتیں کی، سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ وہ کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اور اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دیکھنے میں کیسی ہو۔ تو بہت زیادہ سوالات انہوں نے کیے کہ وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن خیر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جب انہوں نے تلاش کیا، جب اپنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس کے مطابق جب ان کو گائے ان کو ملی تو انہوں نے اس کو ایک ایسے شخص کے پاس اس کو پایا کہ جس کے پاس صرف وہی گائے تھی۔
تو اس نے کہا اللہ کی قسم وہ اس کی قیمت کے طور پر اس کی کھال بھر کر سونا لے گا. یعنی کہ پھر اس نے بھی اس کو کہا کہ پھر ٹھیک ہے اگر آپ کو یہی گائے چاہیے تو پھر اس کی جتنی کھال ہے اسکن ہے اس کے برابر میں سونا لوں گا اور اس میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کروں گا. تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو خرید لیا اور پھر کیا کیا کہ پھر اسے ذبح کیا اور اسے جو مقتول جو قتل ہو گیا تھا آدمی اس کے جسم کے ساتھ لگایا. یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا تھا کہ اس مقتول کے اس کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا جائے. اور جیسے ہی اسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اٹھ کھڑا ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ مر گیا. اس طرح قاتل کو اس کے مال میں سے کچھ میں نہ دیا گیا، اور بعد میں بھی یہی اصول رہا کہ قاتل کو مقتول کا وارث نہیں بنایا گیا. کبھی بھی جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اس آیت میں آج ہم آیت نمبر 67 ہی پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو، جیسے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ابھی تک ہم نے واقعات پڑھے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یہ اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ، جیسے پچھلے میں جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن کام نہیں کرنا. تو وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ ہفتے سے پہلے ہی جال بچھا دیتے تھے اور ہفتے کے اندر اس میں مچھلیاں کافی زیادہ جمع ہو جاتی تھی اور پھر وہ ہفتہ گزرنے کے بعد اس کو پکڑ لیتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہیلا بازی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان کی شکلیں بندروں میں تبدیل ہوگی، وہ بندر بن گئے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دوبارہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک شخص نے جب اس طرح سے قتل کیا اور دوسرے پہ الزام لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ایک گائے ذبح کرو. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا. تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے بہت زیادہ سوالات شروع کر دیے گائے کے بارے میں. خیر پھر وہ گائے جب ان کو مل گئی تو ان کو اس نے پھر کہا کہ آپ جتنی یہ گائے ہے اس کی جو کھال ہے اس کے برابر مجھے سونا دیں گے. ظاہر ہے وہ جو ڈیمانڈز انہوں نے کی تھی وہ سب اس گائے کے اندر ہی موجود تھی. تو وہ گائے ایک ہی گائے تھی جو اس شخص کے پاس تھی. تو جب وہ گائے ذبح ان کو کھال کے برابر اس کو سونا دیا گیا تو اس نے وہ گائے ان کو دی اور پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جب مقتول کے ساتھ لگایا گیا تو وہ مقتول اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے گواہی دی کہ اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا. اور اس طرح پھر یہ فیصلہ ہو گیا. اور اس کے بعد بھی یہ قانون رہا کہ مقتول کو جو ہے جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو 16 آیت نمبر 67 کی تفسیر. جو بھی آئی ہوپ کہ میں نے بہت آسان لفظوں میں ایکسپلین کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس میں ہم نے جو سیکھنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اور اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں، نو ون از پرفیکٹ. نہ آپ پرفیکٹ ہیں نہ میں پرفیکٹ ہوں، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری کامیابی نہیں دیکھنی کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش کرنی ہے تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی ہے. آئیں ہم سب اس کوشش میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.